داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 52۔ رحیم کی آنکھ کھلی تو صبح کا اجالا سفید ہو چکا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا، اسے اتنی دیر نہیں سونا چاہیے تھا۔ آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں گھوڑا بھی نہیں تھا، ایلس بھی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا، صحرا کو ویرانی کے سوا اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے ایلس کو آوازیں دیں، کوئی جواب نہ ملا۔ وہ سوچوں میں کھو گیا۔ ایک خیال یہ آیا کہ ان کے تعاقب میں کوئی آ گیا ہوگا اور وہ ایلس کو سوتے میں اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس صورت میں رحیم کو زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے وہ لوگ قتل کر جاتے یا اسے اغوا کے جرم میں پکڑ لے جاتے۔ حیرت اس پر تھی کہ وہ ایلس کو ایسی خاموشی سے اٹھا کر لے گئے کہ رحیم کی آنکھ نہ کھلی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ایلس خود بھاگ گئی ہے، اس نے رحیم کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایلس جہاں کہیں بھی گئی ہے اور اسے جو کوئی بھی لے گیا ہے، رحیم کو بھی سوال پریشان کرنے لگا، وہ کہاں جائے؟ اکرا واپس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، قاہرہ جانے سے بھی ڈرتا تھا۔ اس نے اب فرض پورا نہیں کیا تھا، اس نے اپنے کمانڈر عمران کو نہیں بتایا تھا کہ وہ جا رہا ہے۔ سوچ سوچ کر اس نے ایک بہانہ گڑھ لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ قاہرہ کے بجائے کرک چلا جائے اور وہاں بتائے کہ اسے پہچان لیا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور جاسوس ہے۔ وہ بڑی مشکل سے بھاگ کر وہاں سے نکلا اور اسے مہلت نہ ملی کہ عمران یا رضا کو اطلاع دے سکتا کہ اس کی گرفتاری کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اچھا بہانہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس سے کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ کوئی ثبوت اور شہادت لاؤ۔ وہ پانی پی کر کرک کی سمت چل پڑا۔ اسے ایلس کی گمشدگی پریشان کر رہی تھی اور اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اسے ابھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ ایلس کہاں غائب ہو گئی ہے۔ وہ بمشکل 3 میل چلا ہوگا کہ اسے دوڑتے گھوڑوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گرد کا بادل اڑ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سوار کون تھا، اسے یہی معلوم تھا کہ وہ خود کون ہے۔ یہی خطرناک پہلو تھا۔ وہ گھوڑوں کے راستے سے ہٹ کر چلتا گیا۔ گھوڑے قریب آ گئے تو تب اس نے دیکھا کہ وہ صلیبی تھے اور انہوں نے گھوڑے اس کی طرف موڑ لیے تھے۔ وہ نہتھا تھا، بھاگنے کی بھی صورت نہیں تھی۔ سواروں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے ان میں ایک کو پہچان لیا، وہ ایلس کا امیدوار تھا۔ اس نے رحیم سے کہا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم عیسائی نہیں ہو۔ اسے پکڑ لیا گیا اور اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ کر اسے ایک سوار نے لاش کی طرح گھوڑے پر ڈال لیا۔ گھوڑا کرا کی سمت روانہ ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران رحیم سے ملنے گیا تو اسے نہ ملا۔ تاجر کے ایک نوکر نے کہا وہ اسے نوکری سے نکال دیا ہے اور عمران شش و پنج میں پڑ گیا۔ رحیم جا کہاں سکتا تھا، اس کے پاس کیوں نہیں آیا؟ عمران گرجے میں واپس چلا گیا۔ رضا سے وہ شام کے بعد مل سکتا تھا، انہیں رحیم کو ڈھونڈنا تھا۔ یہ خطرہ بھی محسوس کیا کہ گرفتار نہ ہو گیا ہو۔ اس صورت میں یہ خطرہ تھا کہ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کی نشاندہی نہ کر دی ہو۔ عمران کو سوچ پریشان کر رہی تھی کہ رحیم اگر پکڑا گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اور رضا بھی پکڑے جانے اور مارے جانے کا انہیں فکر نہیں تھا۔ فکر یہ تھا کہ انہوں نے وہ راز حاصل کر لیا تھا جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے اور اب انہیں یہاں سے نکلنا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی۔ رضا استبل سے باہر کہیں کھڑا تھا۔ 4 گھوڑے استبل کے دروازے پر رکے۔ ایک سوار نے اپنے آگے کسی کو لاش کی طرح ڈال رکھا تھا، اسے اتارا گیا۔ یہ دیکھ کر رضا کا خون خشک ہو گیا کہ وہ رحیم تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ سواروں میں ایک بڑا افسر تھا، رضا اس سے اچھی طرح جانتا تھا، دوسروں سے بھی وہ واقف تھا۔ رحیم کو لے جانے لگے تو بڑے افسر نے رضا کو دیکھ لیا۔ اسے فرانسس کے نام سے بلایا۔ رضا دوڑ گیا لیکن اس کے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے بھی گرفتار کیا جائے گا۔ 4 گھوڑے اندر لے جاؤ، اس افسر نے رضا سے کہا، ہمارے سائسوں کے حوالے کر دینا۔ اس نے رحیم کے متعلق حکم دیا، اسے اس کمرے میں لے چلو۔ رضا کو چونکہ فرانسس کے نام سے بلایا گیا تھا اس لیے وہ جان گیا تھا کہ رحیم نے اس کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ یہ صلیبی افسر اسے ابھی تک سائس فرانسس سمجھ رہے تھے۔ اس نے ایک افسر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے چوری کی ہوگی، یہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے۔ ایک فوجی نے جواب دیا اور طنزیہ لہجے میں کہا، اب یہ تہہ خانے میں جاسوسی کرے گا، جاؤ گھوڑے لے جاؤ۔ اس دوران رضا اور رحیم نے ایک دوسرے کو گہری نظروں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے مقرر کر رکھے تھے۔ اگر ایسی صورتحال میں 2 جاسوسوں کا سامنا ہو جائے تو ایک اشارہ تو یہ کرتے تھے کہ بھاگ جاؤ، دوسرا یہ کہ کوئی خطرہ نہیں۔ رحیم نے رضا کو ایسا ہی ایک اشارہ کیا جس سے اسے تسلی ہو گئی کہ اس نے کسی کا نشاندہی نہیں کی ہے۔ تاہم ان کے لیے خوشی کی بات نہیں تھی۔
اس کا ساتھی پکڑا گیا تھا اور اب جانتا تھا کہ تہخانے میں اس کا کیا حشر کیا جائے گا۔ رحیم کو اب مرنا تھا، مگر بڑی ہی اذیت ناک موت مرنا تھا۔ رضا کو معلوم ہو چکا تھا کہ رحیم کون سے کمرے میں لے جایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسے کہاں لے جائیں گے۔ عمران گرجے کے ساتھ اپنے کمرے میں پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ رحیم کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ رضا تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور گھبرائی ہوئی سرگوشی میں کہا، رحیم پکڑا گیا ہے۔ اس نے جو دیکھا تھا عمران کو سنا دیا۔ رضا نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ رحیم نے اشارے سے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے ہماری نشاندہی نہیں کی، اگر نہیں کی تو تہخانے میں جا کر دے گا۔ عمران نے کہا، اس دوزخ میں زبان بند رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو فیصلہ کرنا محال ہو گیا تھا کہ فوراً نکل جائیں یا ایک آدھ دن انتظار کر لیں۔ ایسے نازک وقت میں ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، وہ یہ تھی کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ چھاپہ ماروں، کمانڈوں اور جاسوسوں کے لیے یہ ہدایت تھی کہ وہ تحمل، بردباری اور صبر سے کام لیں، عجلت اور جذبات سے بچیں۔ اگر ان کا کوئی ساتھی ایسے طریقے سے کہیں پھنس جائے کہ اس کی مدد کرنے میں دوسروں کے پھنسنے کا بھی خطرہ ہو تو اس کی مدد نہ کی جائے۔ رضا جذبات میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں رحیم جیسے خوبصورت اور دلیر دوست کو قید سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ ناممکن ہے، عمران نے کہا، اور اسے ایسے خطرناک ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں چونکہ وہیں رہتا ہوں جہاں رحیم کو لے گئے ہیں، اس لیے دیکھوں گا اسے وہاں سے نکالنا ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ رضا نے کہا، میں نے وہاں اتنی دوستی پیدا کر رکھی ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے گا کہ رحیم کہاں ہے۔ اگر میں اس تک پہنچ گیا تو رحیم آزاد ہو جائے گا یا میں بھی اس کے ساتھ ہی آ جاؤں گا، اور اگر میں بھی پکڑا گیا تو تم نکل جانا۔ رضا تمہارے پاس ہے، میں رحیم کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ ناممکن تھا کہ رضا رحیم کو وہاں سے آزاد کرا لیتا، لیکن اس جذبات اتنے شدید تھے کہ عمران بھی اس کا ہمنوا ہو گیا اور وہ حقائق کو بھول گیا۔ رضا اسے کہہ کر چلا گیا کہ آدھی رات کو کسی وقت آ کر اسے بتائے گا کہ رحیم کی رہائی کی صورت ہے یا نہیں۔ اگر کوئی صورت نہ ہوئی تو رات کو نکل جائیں گے۔ عمران کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ گھوڑوں کا انتظام کر لے۔ گھوڑوں کا انتظام آسان نہیں تھا۔ پادری کے باڈی گارڈ کے گھوڑے وہاں موجود رہتے تھے، انہی میں سے 2 یا 3 گھوڑے چوری کرنے تھے۔ جس وقت رحیم کو قید خانے میں ڈالا گیا تھا، اسے انٹیلیجنس کے 2 وحشی قسم کے افسروں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ جاسوس پکڑا جاتا ہے تو سزا کا مرحلہ سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ پہلے اس سے معلومات لی جاتی ہیں۔ جاسوس اکیلا نہیں ہوتا، پورا گروہ ہوتا ہے۔ گرفتار کیے ہوئے جاسوس سے یہی ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اس کے ساتھی کہاں ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ اس نے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ رحیم سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، اس نے جواب دیا کہ وہ اکیلا ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا، اس نے یہاں سے کوئی خفیہ بات معلوم کی ہے تو وہ بتا دے۔ رحیم نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی راز نہیں۔ تاجر کی بیٹی ایلس کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ایلس کی شادی ایک بوڑھے افسر کے ساتھ کی جا رہی تھی، اس لیے وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس طرح پکڑے گئے ہو؟ نہیں، رحیم نے جواب دیا، میں اتنے ہی جانتا ہوں کہ پکڑا گیا ہوں، تم اور بھی بہت کچھ جانتے ہو۔ ایک افسر نے کہا، وہ سب کچھ تم بتا دو جو تم جانتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں اپنا فرض بھول گیا تھا۔ رحیم نے کہا، میں اس کی سزا خوشی سے قبول کروں گا۔ مجھے جس قدر تکلیف اور جتنی اذیت دے سکتے ہو دو، اسے اپنے گناہ کی سزا سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ میں کیا تمہارے دل میں ابھی تک ایلس کی محبت ہے؟ ابھی تک ہے، رحیم نے کہا، اور ہمیشہ رہے گی۔ میں اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے جا رہا تھا، اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو تم مان لو گے؟ نہیں، رحیم نے کہا، جس نے میرے لیے اپنا گھر اور اپنے عزیز چھوڑ دیے تھے وہ دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے۔ اگر ہم ایلس تمہارے حوالے کر دیں تو کیا تم ہمیں بتا دو گے کہ اقرا میں تمہارے کتنے ساتھی ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ اس سے پوچھا گیا، اور یہ بھی بتا دو گے کہ تم نے یہاں سے کون سے راز حاصل کیا ہے؟ رحیم کا سر جھک گیا۔ ایک افسر نے اس کا سر اوپر اٹھایا تو رحیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ افسروں کے بارہا پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایسی کشمکش پیدا ہو گئی ہے جس میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کا رویہ اور رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس کی یہ کیفیت ظاہر کرتی تھی کہ اس کے دل میں ایلس کی محبت بہت گہری اتری ہوئی تھی۔ تمہیں آخر کار ہمارے سوالوں کا جواب دینا ہوگا،
ایک افسر نے اسے کہا، اس وقت تم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہوگے، تم جیو گے نہ مرو گے۔ اگر پہلے ہی جواب دے دو تو ایلس تمہارے پاس ہوگی اور تم آزاد ہوگے۔ اس وقت تم قید خانے میں نہیں، ایک افسر کا کمرہ ہے۔ اگر تم سوچنے کی مہلت چاہتے ہو تو آج رات تمہیں اسی کمرے میں رکھا جائے گا۔ رحیم خاموش رہا اور خالی خانی نظروں سے افسروں کو دیکھتا رہا۔ افسروں کو ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ اس کمرے سے بھاگ جائے گا۔ برآمدے میں پہرا تھا، علاقہ فوج کا تھا، گشتی پہرا بھی تھا۔ رحیم بھاگ کر جا بھی کہاں سکتا تھا۔ ایک افسر نے باہر آ کر اپنے ساتھی افسر سے کہا، تم وقت ضائع کر رہے ہو، اسے تہہ خانے میں لے چلو، لوہے کی لال گرم سلاخ جسم کے ساتھ لگاؤ، ساری باتیں اگل دے گا، نہیں بولے گا تو بھوکا پیاسا رہنے دو، میرا تجربہ مختلف ہے میرے دوست۔ دوسرے افسر نے کہا، یہ نہ بھولو یہ مسلمان ہے، تو نے اب تک کتنے مسلمان جاسوس سے راز اگلوائے ہیں؟ کیا تم نے نہیں جانتے کہ یہ کم بخت ایک بار ڈٹ جائیں تو مر جاتے ہیں، زبان نہیں کھولتے؟ یہ شخص کہہ چکا ہے کہ ہماری اذیت اپنے گناہ کی سزا سمجھ کر قبول کر لے گا۔ ایک کٹر مسلمان معلوم ہوتا ہے، یہ تہہ خانے میں جا کر بھی کہہ دے گا کہ کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ ہمارا مقصد اسے جان سے مارنا نہیں، یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے ساتھی کہاں ہیں، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ انہیں اس حملے کا پتہ تو نہیں چل گیا جو ہم مصر پر کرنے والے ہیں، ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ دوسرے افسر نے کہا، ہائی کمانڈ کے افسروں کے سوا کسی کو حملے کے متعلق علم ہی نہیں۔ یہ جاسوس تاجر کی بیٹی کے عشق میں الجھا ہوا تھا، اسے تو دنیا کی ہوش ہی نہیں تھی، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے ایلس نے گرفتار کرایا ہے، یہ ابھی تک اس کی محبت میں مر رہا ہے۔ میں ایلس کو ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک افسر نے کہا، اسے آج رات اسی کمرے میں رہنے دیتے ہیں، مجھے امید ہے کہ جو راز ہم کئی دنوں بعد بھی نہیں اگلوا سکیں گے وہ ایلس جیسی دلکش لڑکی چند منٹوں میں اگلوا لے گی۔ کیا اس لڑکی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا تمہیں ابھی تک شک ہے؟ دوسرے نے کہا، تم نے شاید پوری بات نہیں سنی، ایلس نے واپس آ کر جو بیان دیا وہ تم نے پورا نہیں سنا۔ اب چونکہ تفتیش ہم دونوں کے سپرد کی گئی ہے، اس لیے تمہارے ذہن میں ہر ایک بات واضح ہونی چاہیے۔ ایلس اس شخص کو بری طرح چاہتی تھی، وہ اسے ایلی مور نام کا عیسائی سمجھتی رہی۔ ایلس کا باپ اس کی شادی کمانڈر بیسٹ میکارٹ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، وہ دراصل اپنی بیٹی رشوت کے طور پر دے رہا تھا۔ ایلس اس جاسوس کے ساتھ بھاگ گئی، راستے میں اس میں ایلس کو بتا دیا کہ وہ ایلی مور نہیں رحیم ہے، اور وہ مسلمان اور جاسوس ہے۔ ایلس نے اسے مذاق سمجھا، مگر رحیم نے اسے یقین دلا دیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہا۔ رحیم نہیں جانتا تھا کہ ایلس کے دل میں مسلمانوں سے کتنی وحشت اور حقارت بچپن سے بیٹھی ہوئی ہے، اور رحیم کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایلس مذہب کی پکی ہے، ہر وقت صلیب گلے میں ڈالے رکھتی ہے۔ اس نے جان لیا کہ اس مسلمان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور وہ قاہرہ لے جا کر نہ صرف خود خراب کرے گا بلکہ دوسروں سے بھی خراب کرائے گا، اور آخر میں کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کا جو گھناؤنا تصور پیدا کر رکھا ہے وہ ایلس کے سامنے آ گیا ہے۔ ایلس کے دل میں مذہب کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اور یہ محبت مسلمان کی محبت پر غالب آئی کہ اسے حقارت میں بدل دیا۔ وہ سب کچھ بھول گئی، وہ یہ بھی بھول گئے کہ اقرا واپس آ کر اسے بوڑھے کمانڈر کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا۔ اسے صلیب کا یہ فرض یاد آ گیا کہ مسلمان بہرحال میں دشمن سمجھنا اور اسلام کے کھاتوں کے لیے کام کرنا۔ لڑکی چونکہ ہوشیار اور دلیر ہے، اس لیے اس نے بھاگنے کا نہایت اچھا طریقہ سوچا، رحیم پر ظاہر نہ ہونے دیا اور لیٹ گئی۔ رحیم اطمینان سے سو گیا تو ایلس گھوڑے پر سوار ہوئی اور ایسی خاموشی سے نکل آئی کہ رحیم کو خبر تک نہ ہوئی۔ راستے سے واقف تھی، اقرا پہنچ گئی اور اپنی باپ کے سامنے استقبال جرم کر کے اسے رحیم کے متعلق بتایا۔ باپ نے اسی وقت کمانڈر ویسٹ میکارٹ کو جگایا اور اسے یہ واقعہ سنایا، اور کمانڈر نے 3 سپاہی ساتھ لیے اور رحیم کے تعاقب میں گیا۔ رحیم پیدل کہاں جا سکتا تھا؟ پکڑا گیا اور ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ رحیم کو معلوم نہیں کہ ایلس نے دھوکہ دیا ہے۔ نہیں، دوسرے نے کہا، میں اب ایلس کا استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ رحیم کو ہم نہایت اچھا کھانا کھلوائیں گے۔ وہاں کے ملازموں اور دوسرے لوگوں کی زبان پر یہی موضوع تھا کہ ایک مسلمان جو جاسوس پکڑا گیا ہے۔ رضا بھی فرانسس کے روم میں ان ملازموں میں شامل تھا، وہ بھی مسلمان جاسوس کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور دوسروں کی طرح خواہش جاری کر رہا تھا کہ جاسوس کو سرعام پھانسی دی جائے یا اس گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا بھگا دیا جائے۔ رضا کو معلوم ہو چکا تھا کہ رحیم ابھی تک اسی کمرے میں ہے۔ سب حیران تھے اسے قید خانے میں کیوں نہیں لے گئے، اور جب باورچی خانے کے ایک ملازم نے بتایا کہ قیدی کے لیے افسروں سے کھانا گیا ہے
اور وہ خود کھانا دے آیا ہے۔ تو سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ رضا باتوں باتوں میں باورچی خانے کے اس آدمی کو الگ لے گیا اور پوچھا، کیا تم مذاق کر رہے ہو کہ مسلمان جاسوس کو اتنا اچھا کھانا دیا گیا ہے جو افسر کھاتے ہیں؟ پھر وہ جاسوس نہیں ہوگا، بڑا خطرناک جاسوس ہے۔ ملازم نے کہا، جو افسر تفتیش کر رہے ہیں میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ ابھی اسے کھلا پلا کر اس سے باتیں پوچھیں گے۔ پھر وہ کسی لڑکی کی باتیں کر رہے تھے جو اس قیدی کو پھانس کر اس سے راز اگلوائے گی۔ رحیم کھانا کھا چکا تو اس کے کمرے میں ایلس داخل ہوئی۔ دونوں افسر چلے گئے تھے۔ انہوں نے ایلس کو بلا کر اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور قیدی سے کیا پوچھنا ہے۔ ایلس کو دیکھ کر رحیم بہت حیران ہوا، اسے خواب کا دھوکہ ہوا ہوگا۔ اس میں ایلس سے پوچھا، کیا تمہیں بھی گرفتار کر کے یہاں لایا گیا ہے؟ ہاں، ایلس نے کہا، میں کال رات سے قید میں ہوں۔ تم وہاں سے غائب کس طرح ہوئی تھی؟ رحیم نے کہا، میں مان نہیں سکتا کہ تم خود بھاگ کر آئی تھی۔ میں کیوں بھاگ سکتی تھی؟ ایلس نے کہا، میرا تو جینا مرنا تو تمہارے ساتھ ہے۔ تم سو گئے تھے مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگی اور کچھ دور نکل گئی۔ کسی نے پیچھے سے میرا منہ ہاتھ سے بند کر دیا اور اٹھا کر گھوڑے پر ڈال لیا۔ وہ دو آدمی تھے، ایک نے ہمارا گھوڑا بھی لے لیا، میرا منہ بھی بند کر دیا۔ تمہیں پکار نہیں سکتے تھی، وہ مجھے یہاں لے آئے۔ انہیں کس نے بتایا کہ میں ایلی مور نہیں رحیم ہوں؟ رحیم نے پوچھا، اور جنہوں نے تمہیں وہاں جا پکڑا تھا وہ مجھے بھی کیوں نہ پکڑ لائے؟ انہوں نے مجھے قتل کیوں نہ کر دیا؟ میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ ایلس نے کہا، میں خود مجرم ہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو ایلس۔ رحیم نے کہا، تمہیں دھمکا کر میرے متعلق پوچھا گیا ہے اور تم نے ڈر کے مارے بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ اگر تمہیں میری تکلیف کا خیال ہے تو لوگ تم سے جو پوچھتے ہیں انہیں بتا دو۔ ایلس نے کہا، انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں رہا کر دیں گے۔ بات پوری کرو ایلس، رحیم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ بھی کہو کہ میں سب کچھ بتا دوں تو مجھے رہا کر دیں گے اور تم میرے ساتھ شادی کر لو گی۔ شادی بھی ہو سکتی ہے، ایلس نے کہا، بشرطے تم عیسائی ہو جاؤ۔ کیا تم یہ امید لے کر آئی ہو کہ میں رہائی کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ دوں گا؟ رحیم نے کہا، ایلس، میں فرض کا معمولی سا سپاہی نہیں، جاسوس ہوں، عقل رکھتا ہوں۔ میں اسی گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں کہ عقل پر تمہاری محبت کو سوار کر رکھتا ہوں، اور تم جھوٹ بول رہی ہو۔ جس صلیب کے تم قسمیں کھا رہی ہو وہ گلے میں ڈال کر جھوٹ بول رہی ہو۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم وہاں سے خود بھاگی ہو کیونکہ تمہارے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے؟ تمہیں مجھ پر اعتماد نہ رہا اور مجھے سوتا چھوڑ کر بھاگ آئی۔ یہاں آ کر تم نے اپنے بوڑھے منگیتر کو میرے پیچھے بھیج دیا۔ میرے دل میں بھی تمہاری قوم کے خلاف نفرت ہے۔ میں تمہاری قوم کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنی جان تمہاری قوم کو تباہ کرنے کے لیے داؤں پر لگائی ہے، لیکن تمہاری محبت ہی رہے گی، اس پر نفرت غالب نہیں آ سکے گی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنا فرض فراموش کیا ہے، اپنا مستقبل تباہ کیا، مگر تم نے ناگن کی طرح ڈنک مارا۔ وہ ایسے انداز سے بول رہا تھا کہ ایلس کی زبان بند ہو گئی۔ اس کے دل میں رحیم کی محبت موجود تھی۔ رحیم نے جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے اور پراسرار انداز میں باتیں کی تو یہ جوان لڑکی اپنے سینے سے اٹھے ہوئے جذبات کے بگولے کے لپیٹ میں آ گئی۔ پہلے تو اس کے آنسو پھوٹے، پھر اس نے بے تابی سے رحیم کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے کہا، مجھے تم سے نفرت نہیں، تم اپنا فرض بھول گئے تھے، میں نہ بھول سکی۔ میں مجرم ہوں، میں نے تمہیں پکڑوایا ہے، اس جرم کی سزا مجھے سخت ملے گی۔ مجھے چند دنوں میں اس بوڑھے کمانڈر کی بیوی بنا دیا جائے گا جو وحشی ہے اور شراب پی کر درندہ بن جاتا ہے۔ مجھے کچھ نہ بتاؤ ایلی مور، میں ایلی مور نہیں ہوں۔ رحیم نے کہا، میں رحیم ہوں۔ تفتیش کرنے والے دونوں افسر کہیں اور بیٹھے شراب پی رہے تھے، مطمئن تھے کہ خوبصورت لڑکی رحیم کو موم کر لے گی اور صبح سے پہلے ہمارا کام پورا کر دے گی۔ وہاں صرف ایک پہرے دار تھا جو برآمدے میں بیٹھ گیا تھا۔ کمرے کے پچھواڑے اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں ایک سایہ اتنا آہستہ آگے کو سرک رہا تھا جیسے ہوا کا ایک جھونکا رک کر آگے بڑھ رہا ہو۔ ادھر عمران گرجے سے ملحق اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو اٹھ کر دروازے میں آ جاتا تھا۔ اسے ہر آہٹ رضا کی آہٹ لگتی تھی۔ اس نے کمال ہوشیاری سے 3 گھوڑے منتخب کر لیے تھے جو 8 گھوڑوں کے ساتھ باندھے تھے۔ ان کی زینیں بھی چوری چپے الگ کر لی تھیں۔ اسے امید تھی کہ رضا اور رحیم آ جائیں گے۔ اگر جو رات گزرتے جا رہی تھی امید بھی تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ یہ حقیقت نکرتی آ رہی تھی کہ اس نے رضا کو یہ اجازت
دے کر کہ رحیم کو آزاد کرائے سخت غلطی کی تھی۔ یہ ناممکن تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک گھوڑا کھولے اور نکل جائے، مگر اسے رضا کا خیال آ جاتا تھا۔ رضا نے اسے کہا تھا کہ وہ رات کو آئے گا ضرور، خواہ وہ اکیلا رہ جائے۔ اسے اس وقت موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ وہ ایک سیاہ سایہ بن کر اس کے کمرے کے ایک دریچے کے پاس پہنچ گیا تھا جس میں رحیم بند تھا۔ اس نے کان لگا کر اندر کی باتیں سنی۔ اسے اس کے الفاظ سنائی دیے، میں تمہیں رہا نہیں کر سکتی، یہ لوگ جو پوچھتے ہیں بتا دو، پھر میں اپنے باپ سے کہہ کر تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے اسی مقصد کے لیے تمہارے پاس لایا گیا ہے کہ میری محبت تم سے راز اگلوا لے گی۔ دریچے کے کواڑ پر نہایت آہستہ سے کسی نے 3 بار دستک دی۔ رحیم اشارے کو سمجھتا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ اس کا کون سا ساتھی ہو سکتا ہے۔ ایلس کچھ نہ سمجھ سکی۔ رحیم ٹہلتے ٹہلتے دریچے تک گیا اور کواڑ کھول دیا۔ رضا باہر کھڑا تھا۔ ایلس بنا سمجھ نہ سکی۔ رحیم ٹہلتے ٹہلتے دریچے تک گیا اور کواڑ کھول دیا۔ رضا کود کر اندر آ گیا اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایلس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور خنجر اس کے دل میں اتار دیا۔ اسے قتل کرنا ضروری تھا، ورنہ شور مچا کر انہیں پکڑوا سکتی تھی۔ رضا رحیم دریچے سے کود کر باہر گئے اور اندھیرے میں بھاگ اٹھے۔ رضا اس جگہ سے واقف تھا۔ اس نے راستہ تو اچھا اختیار کیا تھا، لیکن برآمدے میں جو پہرہ دار تھا اس نے کسی طرف سے 2 سائے بھاگتے دیکھ لیے۔ اس کے شور پر دوسرے سنتری ہوشیار ہو گئے۔ جانے کہاں سے تیر آیا جو رحیم کے پہلو میں اتر گیا۔ وہ جوان اور توانا آدمی تھا، گرا نہیں، رضا کے ساتھ بھاگتا چلا گیا، مگر زیادہ دور تک نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے قدم ڈگمگانے لگے تو رضا نے اسے اپنی پیٹھ پر ڈال لیا۔ تیر پہلو سے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ رحیم رضا سے کہنے لگا اسے وہیں پھینک کر بھاگ جائے، وہ اب زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن رضا اپنے دوست کو اس وقت تک اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک وہ زندہ تھا۔ اس نے رحیم کی ایک نہ سنی اور تاریک راستوں میں چھپتا چھپتا چلا گیا۔ اسے خیال آ گیا کہ اس جگہ سے گزر رہا ہے جہاں تمام مکان مسلمانوں کے ہیں۔ اسے دور دور بھاگ دوڑ اور شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔ ان کا تعاقب کرنے والے کہیں اور تھے۔ رضا کو معلوم تھا کہ مسلمان کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں اور صلیبی کی نگاہ میں ہر مسلمان جاسوس اور مشتبہ ہے۔ ذرا سے شک پر کسی بھی مسلمان کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس کے گھر کی تلاشی توہین آمیز طریقے سے لی جاتی تھی۔ رضا کسی مسلمان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر رحیم کے بوجھ تلے شل ہو چکا تھا اور اسے یہ امید تھی کہ شاید رحیم کی زندگی بچانے کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ رضا تیزی سے اندر چلا گیا۔ جس نے دروازہ کھولا گھبرا گیا۔ رضا نے مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کرایا۔ وہاں تو صرف یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ مسلمان ہے۔ رضا کو پناہ مل گئی، مگر رحیم شہید ہو چکا تھا۔ رضا کے کپڑے خون سے لتھڑ گئے تھے۔ اس نے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا اور عمران کے متعلق بھی بتایا۔ گھر میں 3 مرد تھے، وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے رضا کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ رحیم کی لاش کے متعلق فیصلہ ہوا کہ اس گھر کے کسی کمرے میں دفن کر دیا جائے۔ رضا عمران کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ رات کے اس وقت جب دنیا اسلام گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، قوم کے غدار دشمن کی بھیجی ہوئی عورتوں اور شراب میں بدمست پڑے تھے۔ ان سے دور، بہت دور، اے مسلمان اسلام کی ناموس پر اپنی جان پر کھیل گیا تھا اور 2 جان کی بازی لگا کر اس راز کے ساتھ اقرا سے نکل کر قاہرہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جس پر مصر کی عزت اور اسلام کی آبرو کا دار و مدار تھا۔ اس راز کو خدا کی امانت سمجھتے تھے۔ وہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا کہ وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں یا عائش کر رہے ہیں، لیکن وہ احساس تھا کہ انہیں خدا دیکھ رہا ہے اور خدا کے حکم کی تکمیل کر رہے تھے۔ عمران کا سر اس تعجب اور اضطراب میں دکھنے لگا کہ رحیم آ جائے گا یا نہیں، رضا آ جائے گا یا نہیں، قاہرہ تک یہ خبر پہنچ سکے گی یا نہیں کہ مصر پر حملے کے لیے بحر روم میں صلیبیوں کا بہت بڑا بیڑا آ رہا ہے۔ عمران اسی لیے بھی قاہرہ یا کم از کم کرک جلدی پہنچنا چاہتا تھا کہ نور الدین زنگی یا سلطان ایوبی یا دونوں کسی اور طرف حملے یا پیش قدمی کی اسکیم نہ بنا لیں۔ ایسی صورت میں انہیں روکنا تھا۔ اگر ان کی فوج کسی اور طرف نکل گئی تو مصر کا خدا ہی حافظ تھا۔ عمران کو اس سوچ نے اس قدر پریشان کیا کہ اس نے دروازہ اندر سے بند کر کے نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ اسے شہر کی خاموشی میں کوئی سرگرمی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ بھاگ دوڑ سی تھیں، یہ اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے 2-4 نفل پڑھ کر ہاتھ خدا کے حضور میں پھیلا دیے اور گڑگڑایا،
یا خدا مجھے اپنے فرض کی تکمیل تک زندگی عطا کر، میں امانت ٹھکانے پر پہنچا دوں تو مجھے میرے خاندان سمیت ختم کر دینا۔ اس کے دروازے پر ویسے ہی دستک ہوئی جیسے رحیم کے دریچے پر ہوئی تھی۔ عمران نے دروازہ کھولا، رضا کھڑا تھا۔ اسے اندر بلا کر عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ رضا ہانپ رہا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ اس پر کیا گزری ہے اور رحیم شہید ہو چکا ہے۔ عمران نے جب یہ سنا کہ رحیم کی لاش ایک مسلمان گھرانے میں ہے جو اسے گھر میں دفن کر دیں گے تو عمران پریشان ہو گیا۔ وقرا کے کسی مسلمان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رضا نے اسے بتایا کہ اس گھر میں 3 مرد ہیں اور باقی عورتیں ہیں۔ انہوں نے فوراً ایک کمرے کے کونے میں کھدائی شروع کر دی تھی۔ عمران اس گھر جانا چاہتا تھا تاکہ دیکھ لے کہ ان کے کپڑے پکڑے جانے کا کوئی خطرہ تو نہیں۔ رضا نے اسے یقین دلایا کہ ہوشیار لوگ معلوم ہوتے ہیں، سنبھال لیں گے۔ اقرا سے نکلنا دشوار ہو گیا تھا۔ شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ ایک لڑکی کا قتل اور ایک جاسوس کا فرار معمولی سی واردات نہیں تھی۔ نکلنا رات کو ہی تھا۔ ان دونوں نے یہ طے کیا کہ اکٹھے نکلیں گے اور دونوں میں سے کوئی پکڑا گیا یا دونوں پکڑے گئے اور جو کچھ کہیں یا یہ نہیں بتائیں گے کہ رحیم کی لاش کہاں ہے، وہ مارا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ گھوڑوں کا تھا۔ عمران رضا کو اس جگہ لے گیا جہاں 8 گھوڑے بندھے تھے، مگر دور سے دیکھا کہ محافظوں میں سے ایک وہاں ٹہل رہا تھا۔ عمران رضا کو ایک جگہ چھپا کر آگے گیا اور اس سنتری کے پاس چلا گیا۔ اس سے پوچھا کہ آج اسے پہرا دینے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ سنتری عمران کو جان مینتھر کے نام سے اچھی طرح جانتا تھا اور بڑے پادری کے خصوصی خادم کی حیثیت سے اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ آج ایک مسلمان جاسوس کو پکڑا گیا تھا، وہ کسی لڑکی کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے، اس لیے حکم آیا ہے کہ ہوشیار رہا جائے۔ اس سنتری کی موجودگی میں گھوڑا کھولنا ممکن نہیں تھا۔ عمران نے اسے باتوں میں لگا لیا اور پیچھے ہو کر اس کی گردن بازو کے گھیرے میں لے لی۔ سنتری کا دم گھٹنے لگا۔ عمران نے اس کے پہلے خنجر نما تلوار کھینچی اور اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ مرنے تک اس کی گردن شکنجے میں دبائے رکھی۔ اسے مار کر عمران نے رضا کو بلایا، 2 گھوڑوں پر زین ڈالی اور سوار ہو گئے۔ گرجے کے باقی محافظ کمرے میں کہیں سوئے ہوئے تھے۔ عمران اور رضا چل پڑے۔ شہر سے نکلنے کے کئی راستے تھے۔ وہ ایک طرف چل پڑے اور شہر سے نکل گئے۔ اچانک وہ گھیرے میں آ گئے اور انہیں للکارا گیا، ہم شہری ہیں دوستو۔ عمران نے کہا ہم بھی تمہاری طرح ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ 3 دھار شعلے جل اٹھیں جن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑا سوار کا ایک دستہ تھا جو ادھر ادھر پھیلا ہوا تھا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ شہر کی ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ عمران نے اپنے کپڑے نہیں دیکھے تھے۔ اس کے کپڑوں پر سنتری کا خون تھا۔ مشال کی روشنی میں خون صلیبی سواروں نے نظر آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ خون کس کا ہے تو عمران نے لگام کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ رضا نے بھی ایسا ہی کیا مگر اس نے ذرا دیر کر دی۔ عمران نکل گیا۔ رضا گھیرے میں آ گیا۔ عمران کے پیچھے بھی 3-4 سوار گئے۔ اسے رضا کی بلند پکار سنائی دینے لگی، عمران نکلا نہیں، نکل جاؤ، خدا حافظ۔ عمران بہت دور تک یہ پکار سنتا رہا۔ پتہ چلتا تھا جیسے وہ گھیرے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران کا گھوڑا بڑا اچھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں سے تیر گزرنے لگے لیکن وہ تعاقب کرنے والے کو پیچھے ہی پیچھے چھوڑتا چلا گیا۔ وہ راستے سے واقف تھا۔ اس نے کرک کا رخ کر لیا۔ گھوڑا بدلنے کی ضرورت تھی۔ صبح کی روشنی سفید ہو رہی تھی۔ اس کا گھوڑا دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے پانی کی تلاش کرنے کی کوشش نہ کی۔ آگے ریتیلے چٹان کا علاقہ تھا۔ آگیا اس میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے سامنے چٹان میں 2 تیر لگے جس کا مطلب تھا کہ رک جاؤ۔ وہ رک گیا اور یہ دیکھ کر اس کے جان میں جان آئی کہ اسے روکنے والے اس کے اپنے فوج کے آدمی تھے۔ اسے اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے۔ کمانڈر نے اس کی بات سن کر اسے تازہ دم گھوڑا دیا اور 2 سپاہی اس کے ساتھ کرک اسے کر کے راستے پر ڈال دیا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ نور الدین زنگی سے مل کر قاہرہ جائے گا۔ آقرا سے جو خبر لایا تھا وہ جنگی تک پہنچنی چاہیے تھی۔ عمران جب کرک کے قلعے میں نور الدین زنگی کو سامنے بیٹھا اپنی کہانی سنا رہا تھا، جنگی اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس خوبرو جوان کو دل میں بٹھا لینا چاہتا ہو۔ اس میں اٹھ کر بےتابی سے عمران کے سینے سے لگا لیا اور اس کے دونوں گال چوم کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور پھر نیام میں ڈال کر نیام کو چوما۔ اسے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر عمران سے کہا اس وقت جب صلیب اس خوفناک گدھ کی طرح چاند ستارے پر منڈلا رہی ہے، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تلوار سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ تم بغداد میں کہو، دمشق میں کہو، کہیں بھی کہو تو میں ایک محل دے سکتا ہوں۔
تم نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے اس کے صلے میں تم دولت کے انبار کے حقدار ہو، لیکن میرے عزیز دوست، میں تمہارے لیے محل خرید نہیں کروں گا، تمہیں دولت کی شکل میں صلہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اندھا اور اپاہج کر دیا ہے۔ یہ قبول کرو میری تلوار، اور یاد رکھو اس تلوار نے بڑے بڑے جابر صلیبیوں کا خون پیا ہے۔ اس تلوار نے بہت سے قلعوں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ یہ تلوار اسلام کی پاسبان ہے۔ عمران نور الدین زنگی کے آگے دو زانو بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں سے تلوار لے کر چومی، آنکھوں سے لگائی اور کمر سے باندھ لی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، اس پر رقت طاری ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اپنی قدر و قیمت جان لو میرے دوست، جنگی نے کہا۔ ایک جاسوس دشمن کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ تم نے دشمن کو شکست دے دی ہے۔ تم جو خبر لائے ہو یہ دشمن کی شکست کی خبر ہے۔ صلیبی انشاءاللہ مصر اور فلسطین کے ساحل سے آگے نہیں آ سکیں گے، اور ان کا بحری بیڑا واپس نہیں جا سکے گا۔ یہ تمہاری فتح ہوگی، اور اس کا صلہ تمہیں خدا دے گا۔ مجھے قاہرہ کے لیے جلدی روانہ ہو جانا چاہیے، عمران نے کہا۔ دن تھوڑے رہ گئے ہیں، امیر مصر کو بہت دن پہلے اطلاع مل جانی چاہیے۔ تم ابھی روانہ ہو جاؤ۔ نور الدین زنگی نے کہا، میں تمہیں بڑی اچھی نسل کا گھوڑا دے رہا ہوں۔ اس نے عمران کو قاہرہ تک کا وہ راستہ بتا دیا جس پر کئی چوکیاں تھیں، ان پر قاصدوں کے گھوڑے بدلنے کا انتظام تھا، اور صلاح الدین ایوبی سے پہلی بات یہ کہنا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کو اپنے خاندانوں میں جذب کر لو، ان کے خاندانوں کی کفالت کا انتظام بیت المال سے کرو۔ اس نے عمران سے پوچھا، تم صرف جاسوسی کر سکتے ہو یا جنگ بھی کر سکتے ہو؟ کچھ سوچ بوجھ رکھ سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ آپ حکم دے، پیغام لکھنے کا وقت نہیں، جنگی نے کہا۔ صلاح الدین سے کہہ دینا مجھے کرک تمہارے حوالے کر کے بغداد جلدی واپس جانا تھا۔ اطلاعیں مل رہی ہیں کہ ان علاقوں میں صلیبیوں کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن اس تازہ خبر نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 4-5 سال پہلے تم نے بحر روم میں صلیبیوں کا بیڑا غرق کیا تھا، وہ تمہارے فندے میں آ گئے تھے، اب وہ محتاط ہو کر آئیں گے، اسی لیے انہوں نے سکندریہ کے شمالی ساحل کو منتخب کیا ہے۔ اگر تم اس سمندر سے میں براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ کرو تو تمہاری غلطی ہوگی۔ تمہارے پاس صلیبیوں جتنی بحری طاقت نہیں، ان کے جہاز بڑے ہیں، اور ہر جہاز میں بادبانوں کے علاوہ بے شمار چپو ہیں۔ چپو چلانے کے لیے ان کے پاس غلاموں کی بے اندازہ تعداد ہے۔ تم اتنی تعداد سے محروم ہو۔ تمہارے جہازوں کے چپو چلانے والے ملاح ہیں اور سپاہی بھی۔ سمندری جنگ میں وہ دونوں کام نہیں کر سکیں گے۔ صلیبیوں کو ساحل پر آنے دو۔ سکندریہ کو بحری گولوں کا خطرہ ہوگا، آتشی گولے شہر کے آگ لگا دیں گے، اس کا کوئی انتظام کر لو۔ اگر دشمن نے اسی انداز سے حملہ کیا جیسا کہ عمران خبر لایا ہے تو میں دشمن کے پہلو پر ہوں گا، اور اس کا بیاں پہلو ہوگا۔ تم دائیں پہلو کو سنبھال لو گے، اور تمہارے ذمے ایک کام یہ ہوگا کہ صلیبیوں کا کوئی جہاز واپس نہ جائے۔ آگ لگا دینا، اور تمہارے پاس سمندری چھاپہ مار ہوں تو تم جانتے ہو کہ ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سوڈان کی طرف سے چوکنا رہنا اور سرحد خالی نہ رہے۔ مجھے احساس ہے کہ تمہارے پاس فوج کم ہے، میں کمی پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑی ضرورت رازداری کی ہے۔ رازداری کی خاطر میں پیغام تحریر نہیں بھیج رہا۔ فتح کی صورت میں کرک فوج کے حوالے کر کے بغداد چلا جاؤں گا۔ یہ پیغام ذہن نشین کر کے عمران قاہرہ روانہ ہو گیا۔ صلیبیوں کے سن 1174 کے ابتدائی دن تھے جب علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ اقرا میں ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے، اور ان کا کمانڈر عمران واپس آ گیا ہے، تو جان لینے کے باوجود کہ عمران بڑا ہی قیمتی راز لایا ہے، سلطان ایوبی بدھ سا گیا۔ اس نے علی بن سفیان کے ساتھ چند ایک باتیں کر کے عمران کو اندر بلایا اور اٹھ کر اسے گلے لگا لیا، اور پھر کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارا ایک ساتھی شہید کس طرح ہوا اور دوسرا پکڑا کس طرح گیا؟ عمران نے پوری تفصیل سے ساری کہانی بیان کر دی، اور جب اس نے وہ راز بیان کیا جو اقرا سے لایا تھا تو سلطان ایوبی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عمران نے یہ بھی بتایا کہ وہ نور الدین زنگی کو اطلاع دے آیا ہے۔ اس نے سلطان ایوبی کو جنگی کا پیغام سنایا۔ اس سے سلطان ایوبی کا بہت سا وقت بچ گیا تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور ان خاندانوں کے متعلق معلومات پیش کرنے کو کہا تاکہ اس کے مطابق ان کی مزید مدد کی جائے۔
اس کے بعد اس نے عمران سے بہت سی باتیں پوچھی۔ عمران نے اسے بتایا کہ صلیبیوں کا بحری بیڑا 4-5 سال پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا ہے۔ حملہ 1 ماہ کے اندر ہوگا۔ یورپ سے تازہ دم فوج لائی جائے گی جسے سکندریہ کے شمال میں اتارا جائے گا۔ دوسری فوج بیت المقدس کے علاقے سے آئے گی جو مصر کی طرف پیش قدمی کرے گی۔ سکندریہ کے شمال میں اترنے والی فوج سکندریہ پر قبضہ کر کے اسے اڈا اور رصدگاہ بنائے گی اور شمال کی طرف سے مصر پر حملہ آور ہوگی۔ عمران کے کہنے کے مطابق صلیبیوں کو یہ توقع ہے وہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں جا لیں گے اور نور الدین زنگی اسے مدد اور کمک نہیں دے سکے گا کیونکہ راستے میں صلیبیوں کی بیت المقدس والی فوج حائل ہوگی۔ یہ ایسا طوفان تھا جو بے خبری میں آ جاتا تو مصر پر صلیبیوں کا قبضہ یقینی تھا۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے تمام سینئر کمانڈروں کو بلا لیا۔ علی بن سفیان کو اس نے ہدایت دی کہ وہ دشمن کے جاسوسوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں اور تیز کر دے تاکہ اپنی فوجوں کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی خبر نہ جا سکے۔ سکندریہ کے متعلق اس نے خصوصی ہدایت دی۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔